لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہمارا سورہ یوسف کا مختصر ترجمہ تفسیر کا کورس ہمارا جاری اور ساری ہے. آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کا دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی تفصیل شروع ہو رہی ہے. بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، حسد کی وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کا پروگرام بنایا. تو اس پورے واقعے کی یہاں سے تفصیل ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے توجہ کرنی ہے، اور کوئی آپ کے دل کے اندر کوئی اشکالات معاملات ہو تو وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ بتانے جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر صاحب، کل ہم نے سبق پڑھا تھا، کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنن اربع کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس امت کے اندر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے. اس لیے وہ سابقہ شریعت تھی، اس کے اندر کچھ مسائل معاملات تھے، تو وہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے. جس طرح قرآن کے اندر سورہ نساء کے 4 پارے کی آخری آیت ہے کہ شروع کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر تھا کہ 2 بہنوں کو ایک بندہ اپنے نکاح میں رکھتا تھا، لیکن آج ہماری شریعت میں یہ منع ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کوئی بندہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے. تو اس لیے اس شریعت کے اندر یہ چیزیں تھیں، لیکن ہماری شریعت کے اندر، اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر، جو اللہ کے نبی کو شریعت ملی، اس کے اندر اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ شرک ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہ کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، نہ ہی کسی کو تعظیمی سجدہ کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے اتنا لکھا کسی بزرگ کی قبر کو چومنا وہ بھی حرام ہے. ماتھا ٹکانا یا اس کو ہاتھ لگانا تبرک کے لیے تمام کام جو ہیں یہ ناجائز ہے. صرف سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو اس لیے آج دوسرا رکوع ہم شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. البتہ تحقیق حضرت یوسف اور اس کے بھائیوں میں جو ان کا جو قصہ ہے، اس میں آیات بہت بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لی یوسف، یقیناً یوسف اخوہ اور اس کا بھائی، احب الینا، احب الی ابینا، زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کے ہاں، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک مضبوط اور قوی جماعت ہیں. ابو کو زیادہ پیار ان دونوں سے ہم سے نہیں ہے، جبکہ ہم زیادہ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں. ونحن عصبۃ، اور ہم قوی جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ واضح گمراہی میں ہے. جب انسان کے اندر حسد آ جاتا ہے پھر انسان کو باپ کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رہتا. یہ حسد تھا. حسد کی بنیاد پر انہوں نے اپنے والد کو گمراہ کہا، انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کا پروگرام بنایا. حسد کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح ایک سوکھی لکڑی کو آگ کھا کے راکھ کر دیتی ہے. اس لیے نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یہ حسد کی بیماری. اللہ حسد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. فرمایا کہ اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف کو علیہ السلام. ابھی طرحوہ، اس کو پھینک دو، اردن کسی زمین میں، یاخل لکم ابی وجہ ابیکم، اکیلا رہ جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. گناہ کر کے، جرم کر کے تم نیک لوگ بن جانا، نعوذ باللہ. قال قائل منہم، قتل کا پروگرام تو بن گیا. بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اگر یار تم نے قتل کرنا ہی ہے تو اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، لیکن قتل نہ کرو. لا تقتلوا یوسف، نہ قتل کرو یوسف کو. والقوا فی غیابۃ الجب، پھینک دو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں. یلتقط بعض السیارۃ، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا. یلتقط کا معنی اٹھا لے گا، سیارہ کوئی راہ چلتا قافلہ، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو اٹھا لے گا اگر تم ہو واقعی کرنے والے.
بھائیوں اگر تم نے اپنے بھائی یوسف قتل کرنا ہی ہے تو تم اس طرح کرو، اس کو کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کرنے والے ہو، اس طرح تشدد کے ساتھ قتل نہ کرو۔ قالو یا ابانا، یہ سارا منصوبہ پروگرام بن گیا قتل کا۔ اب ایک سازش کے تحت ابو کے پاس آ گئے، ابو جی آپ ہمارے ساتھ یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ہم چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ جائے، کھلی فضا میں کھیلے کودے چرے چگے، ہماری خواہش ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ قالو یا ابانا ما لک لا تمنا، انہوں نے کہا اے ابا جان کیا ہے آپ کو کہ لا تمنا علی یوسف، لا تمنا آپ اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں ہم پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا بھیجیں اس کو ہمارے ساتھ، غدا یرتع ویلعب وہ چرے اور چگے، غدا چرے یرتع چگے، ویلعب اور کھیلے کودے ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ ان تذهبوا تم اسے لے جاؤ، واخاف ان یاکلہ الذئب اور اس کو میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور پھر تم سستی کرو غفلت کرو اس کو بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا کہ واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ اور حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اس وقت ہم خسارے والے ہوں گے، اتنی بڑی ہماری تعداد ہے، جماعت ہے، ہم بڑے بڑے بھائی 10 بھائی ہیں، ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تب تو ہم گھاٹے والے ہوں گے۔ تو جی یہاں تک بس، چلو اس کو یاد کرو، انشاءاللہ کل آگے ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔